کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میرے اللہ کا اعلان ہے، بلندیوں کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، زندگیوں کا مالک اللہ، موت کے فیصلے اللہ کے، عزت کے فیصلے اللہ کے، ذلت کے فیصلے اللہ کے، عروج کے فیصلے اللہ کے، زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدامنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے، شیر میں دھاڑنا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ اللہ نے سکھائی ہے، الفت محبتیں، عزت اور ذلت، عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ کرتا ہے، اور اس کی شہنشاہی میں اس کا شریک و وزیر کوئی نہیں، مشیر اور اس کا کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں، کسی سے دبتا نہیں، گھبراتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحر و بر پر احد، عرش و فرش پر احد، مشرق و مغرب میں احد، شمال و جنوب میں احد، زمین و آسمان میں احد، ہواؤں میں فضاؤں میں احد، چوٹیوں پر وادیوں میں احد، دریاؤں میں سمندروں میں احد، شبنم میں ستاروں میں احد، چاند تاروں کی شعاع میں کرنوں میں روشنیوں میں احد. آسمان کی بلندی ہو تو احد کا ڈنکا، زمین کی پستی ہو تو احد کا راج ہے، رات کا اندھیرا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے، دن کا اجالا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے. مشرق کے لوگ ہوں تو احد احد ہے، مغرب کے لوگ ہوں احد احد ہے، شمال و جنوب کے مخلوق ہو احد احد ہے، ہوائی ہوں تو احد احد ہے، خلائی ہوں تو احد احد ہے، اور 4 پاؤں پہ ہوں 2 پاؤں پہ ہوں تو احد احد ہے، اڑنے والے ہوں، رینگنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، ڈسنے والے ہوں، پھنکارنے والے ہوں، احد احد ہے. پھل دینے والا ہو، کانٹا دینے والا ہو، پھول کھلنے والا ہو، مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد احد ہے. پتا ہو، پتی کی رگیں ہوں، رگوں کا پانی ہو، پانی میں زمین درخت کی خوراک ہو، ہر چیز میں احد احد ہے. ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو، ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو، ایک ڈھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو، ایک ستارہ ہو یا تاروں بھرا آسمان ہو، ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہوں، ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو، ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو، سب پر احد. قل هو اللہ احد. وہ احد ہے، ایسا عہد ہے کہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وہ عہد اس لیے کہ وہ صمد کیوں؟ اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد، جو عہد بھی ہو، جو صمد بھی ہو، جو لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہی یہ دعوے میں سچا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا. کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ؟ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ؟ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلوں میں خود مختار؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے. اس کا قانون ہے، جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں، باقی آخرت میں. جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا. حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے. نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا. اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور
بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا. یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے، موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا، روٹی بیچنی پڑی، کپڑا بیچنا پڑا، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے؟ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے؟ ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ. طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا. امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ. دن رات، زمین آسمان، بحر و بر، سب کچھ میرے اللہ کا. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا، اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا، اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا. ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے، کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. اللہ نے آسمان سے اعلان کیا، ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا، اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ. میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر. اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، واپڈا والوں کو گالیاں دے رہا ہے. میرے بھائیو اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو. ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی. ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا. میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں. میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے. بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا. ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں. شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے. پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے. کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے. فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے. اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا. اس کا نظام ہے. جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا. لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا. سارا رخ
کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا اسٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے، جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے۔ وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہے، نفس و شیطان کے غلام ہیں، میں بھی آپ بھی غلام، وہ بھی غلام۔ ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا۔ غلاموں کے فیصلے کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت۔ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ۔ کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے او یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں؟ 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کامل، اکمل، مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی، سندھی، ایرانی، ترکمانی، تورانی، پشتو، سندھی، بلوچی، بروہی، بلتی، بلتستانی، گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے، ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف، جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے۔ یا سلام، یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب، یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے، یا ایھا النبی، کیا احترام ہے، یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنانے والے نے بنایا ہے، جو چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے۔ تو شاہد
تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات۔ ایک نام، ایک نام۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل۔ کیا کیا نام لیے جا رہی ہے۔ یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے۔ پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے، تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا، کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی، تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی۔ تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور رحمۃ للعالمین اور رؤوف الرحیم۔ کمال کمال کمال، اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے۔ کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے۔ اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم، فرق رکھا خالق اور مخلوق کا، اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنی عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا۔ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا، ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں، واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخرا، اور جو تمہارا ساتھی ہے واما صاحبکم ھذا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو ایک راستہ ہے صرف
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا، بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت واسطہ، کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پالیں گے، جب وہ مجھے پالیں گے تو ان وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی، انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، 300 سال کی نماز، روزے، ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50, 60, 70 سال کی نماز، روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت، شرافت، بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے، یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے ہو، تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے، خرجت، ظہرت، برزت، طلعت، سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے۔ اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے۔ جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے، جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے، جہاں بس واجبی رسم، راہ و رسم ہے وہاں خالی ڈاک کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے، اب تو ہمیں جانا پڑے گا۔ خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے، مجھے عزت دی ہے، خود چل کے آئے ہیں۔
اب تو بھائی ہمیں جانا پڑے گا، چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے۔ تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ، اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان، اب صرف تم واسطہ ہو۔ تم گھر چھوڑو، تم گھروں سے نکلو، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے، تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے، تمہارے لمبی لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے، تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں، تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں۔ اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ بھائیو، پوری دنیا پر رحم کھانا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے۔ اپنی ذات سے ہم توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، لوگوں کے پیچھے پھریں۔ یہ پھرنا زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو۔ خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ خود ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اوروں کو تبلیغ کروں گا۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں اوروں کو تبلیغ کروں گا، یہ تو بڑا شیطان ہے، اس کی تو تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے، اب میں ٹھیک ہوگا، اب میری اصلاح ہو گئی ہے، اب میں نے اوروں کی اصلاح کرنی ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے جو کہہ رہا میری اصلاح ہو چکی۔ اصلاح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس ہونے کے 33 نمبر رکھ دیے ہیں کہ بھائی 33 نمبر چلو جی پاس ہو گیا، تو کوئی اپنے منہ سے یہ کیسے کہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو ٹھیک کروں گا۔ اور اصلاح کا عجب معیار ہے، جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لہذا جس کی جتنی اصلاح ہوگی وہ اتنا کہے گا میں بڑا بدکار ہوں، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں، تو وہ تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں اوروں کو کیا دعوت دوں، میں تو خود ٹھیک نہیں، میں اوروں کو کیا تبلیغ کروں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر اوروں کو تبلیغ کروں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو یہی ہے، گھر بیٹھ کے کس نے اصلاح پائی ہے؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، کیوں؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے لیے پانی ہی ہے۔ پانی کے بغیر مٹی میں تیرے گا، پھر جا کے پانی میں تیرے گا۔ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، مارو ہاتھ پاؤں، کبھی الٹے کبھی سیدھے، کوئی غوطہ لگے گا، کوئی اندر پانی جائے گا، پھر تیرنے لگ جاؤ گے۔ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں، میں پھر گاڑی چلاؤں گا۔ تو کون سی گاڑی پہلے چلانا سیکھے گا؟ لکڑی کی، پلاسٹک کی، کہ گھر میں بیٹھا سارا اسٹیئرنگ پھر جانا، کدی کھبے کدی سجے کدی اگاں کدی پچھا، لو جی اما ہن میں ڈرائیور بن کے ہن مینوں گڈی دی چابی دے، میں گڈی چلاؤں گی، گھر بیٹھا رہو۔ اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے، اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے۔ وہ سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا، سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا۔ یہ قدم کا اٹھنا، گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا، اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا، گھپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے۔ یہ تو دعویٰ ہی باطل ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر مینوں آکھی، یہ بات ٹھیک ہے؟
ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر، پھر مینو آکھی کہ میں نے یاد کرا۔ یہ معقول بات ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو، سارا دین بلاک ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ ان پڑھ ہوں میں نے تو نورانی قاعدہ میں نہیں پڑھا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے دل میں میرا بیٹا حافظ بن جائے، تو میں نے اس کو پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ آگے قاری صاحب کہنے لگے کڑے منہ نہ لگے، جا پہلو آپ حفظ کر مڑ پتر نو لے آئیں، بے عقل نہ ہوندے آ جاندے منہ چاہتے، پہلے آپ تو ٹھیک ہو پھر لوگوں کو تبلیغ کرو۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی۔ اب میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ۔ سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی۔ میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو سورت فاتحہ بھی نہیں ہمدی، میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میں نے تو عمل نہیں کیا ہے۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خود عمل کرو، پھر اوروں کو تبلیغ کرو، یہ کہاں کی بات ہے؟ تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا لم تدعون ما لا تفعلون، لم تعظون ما لا تفعلون، لم تنصحون ما لا تفعلون۔ جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کا آواز کیوں کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں، کبیرہ گناہ ہے کہ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو، تم کرتے نہیں اور کہتے ہو۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، تو نہ شراب پینا۔ یہ لم تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے۔ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو۔ کیا ابھی شریعت کو چھوڑو، عقل سے سوال کرو، عقل سے، کہ ایک شرابی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، کیا یہ اس وعید میں ہے؟ کبر مقتن، بہت کتنا بڑا جرم کر دیا تو نے، کیا یہ جرم ہوا ہے؟ ایک بے نمازی کسی کو کہتا بھائی نماز پڑھ لو، یہ کبر مقتن ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے، کیا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ صرف عقل سے سوال کرو۔ ایک جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا، 3 چلے لگانے کے بعد ایسا جکڑا، لمبی کہانی ہے، پھنس گیا، دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے۔ بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں۔ اسی ماحول کی لڑکی، اور اس وقت مجھے جنید کہنا، اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب بھاگ جائیے، بھاگ جائیے، یہ دلدل ہے، اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نکل گئے، بھاگ جائیے۔ اور اس کی آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی، اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے، اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا۔ اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا اس نے کبیرہ گناہ کر دیا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے۔ یہ لم تقولون ما لا تفعلون کے نیچے آ گئی یہ بات، کیوں کہتے ہو جو تو ناچنے والی ہے، تو اسے کیوں کہہ رہی ہے کہ تو باہر نکل جا، تجھے تو نہیں کہنا چاہیے؟ کیا حماقت کی بات ہے یہ!
لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑا جرم عظیم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں میری عقل کہتے یہ جرم عظیم نہیں ہوا. جنید تباہی سے بچ گیا اور اس کے پیچھے ایک ناچنے والی کا ہاتھ ہے تو اس نے جرم عظیم کیا کہ ایک نوجوان کی زندگی بچا لی, اس کو جہنم کی راہوں سے نکال لیا. وہ وہاں سے نکلا تو 7 مہینے برطانیہ میں تبلیغ میں وقت لگا کے آ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا بڑا جرم, یہ کیسے ہو گیا کبیرہ گناہ؟ تو پھر لما تقولون کا کیا مطلب ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے ہیں. یہ دعوت کی نفی نہیں ہے, دعوے کی نفی ہے. دعویٰ بات پڑھی عشاء بھی نہیں اور صبح اٹھ کے کہہ رہا آج اللہ کے فضل نے تہجد پڑھی ہے تو ساری رات نفلاں گزر گئی, ساری رات موسیقی سنی اور صبح کہہ رہا آج تک ساری رات قرآن پڑھا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہہ رہے ہو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں تم وہ کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں ہے. ساری رات جوا کھیلا ہے اور صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے ساری رات مسجد گزاری اعتکاف میں بیٹھا رہا. لما تقولون ما لا تفعلون, اب سمجھ میں آ رہی بات؟ لما تقولون ما لا تفعلون. کبھی زکوٰۃ کا 1 پیسہ نہیں کسی فقیر کو دیا اور اپنے آپ کو حاتم طائی بنا کے پیش کر رہا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ نہیں اللہ کہہ رہا وہ دعوت کیوں دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ دعوے کی نفی ہے, دعوت کی نہیں. دعوے کی نفی ہے, دعوت کی نہیں. کچھ بھی نہیں کرتے ہو اور لوگوں میں اپنے آپ کو نیک تاکہ وہ سارے آگ میں چلے جائیں, خود بھی جائے, جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جائیں. اور جب وہ جہنم میں اس کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ان سے کہے گا مالی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. وہ ان سے کہے گا میں نے کبھی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کروایا تھا, کبھی ہاتھ سے پکڑ کے میں نے تمہیں گانا سنایا تھا, چوری کروائی تھی, زنا کروایا تھا, ننگے ناچ میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے دکھائے تھے, یہ تم نے خود کھولی تھی ویڈیو, اور تم نے قرآن بند کر کے گانا جو سنا تھا تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا. یہ تمہارا اپنے ہاتھ سے سوئچ ہلا تھا, تمہاری بندوق خود چلی تھی, میں نے چلوائی تھی. پتھر کے آگے میں نے سجدہ کروایا کہ تم نے کیا تھا. میں نے کیا کیا تھا کہ الا ان دعوتکم, میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا, تو اب کیا ہے, اب مجھے کیوں لان تان کرتے؟ فلا تلومونی, مجھے مت لان تان کرو, ولوموا انفسکم, لعنت ملامت کرنی ہے اپنے آپ کو کرو, مجھے مت کرو, میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا تو کیوں کہا تھا, اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے. تو شیطان نے ایک اور جگہ جب کہا نا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں سب کے سب کو اس دنیا کے حسن میں مبتلا کروں گا, دنیا کے فریب میں پھنساؤں گا اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کوئی تیری ماننے والا بنے گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, تیرے جو مخلص اخلاص والے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچیں گے, باقی سارے میرے غلام بنیں گے. تو اللہ نے کہا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ, هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ, یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے. یہاں ہونا چاہیے تھا هَذَا صِرَاطٌ إِلَيَّ مُسْتَقِيمٌ, یہاں الہ کا لفظ آنا چاہیے, الا نہیں آنا چاہیے. یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے. جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا, دنیا کی موسیقی سنا کے جنت کی موسیقی بھلا دوں گا, دنیا کے گھنگرو سنا کے
जन्नत की खूबसूरत हूरें भुला दूंगा और दुनिया का इक़्तिदार दिखाकर, झंडे वाली गाड़ियां दिखाकर उन्हें जन्नत की इज्जतें भुला दूंगा और दुनिया के मालो मता की चमक दिखाकर उन्हें जन्नत के हसीन जमील नज़ारों से बेनियाज कर दूंगा और दुनिया के खौफनाक मनाजिर दिखाकर तेरी जहन्नुम से उन्हें बेखौफ कर दूंगा, सारे मेरे होंगे। तो उसके बाद अल्लाह ने कहा हादा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये रास्ता सीधा है मेरी इताअत का जो मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ अला का लफ्ज लाया है, हालांकि इला होना चाहिए, इलैया मेरी तरफ, और अला होता है मेरे ऊपर, ये रास्ता मेरे ऊपर है सीधा, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, ये रास्ता है सीधा जो मेरी तरफ आने वाला है। तो अला से इला से हटकर अला को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। तो यहाँ फिर कहने वालों ने कहा कि ये अला भी असल में इला के माना में है, ये हो जाता है एक हर्फ दूसरे हर्फ के माना में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इसकी जरूरत क्या थी, यहाँ इलैया ही अल्लाह फरमा देता, हादा सिरातुन इलैया मुस्तकीम, अलैया मुस्तकीम, वजन भी बराबर, तरकीब भी बराबर और उसके लाने की जरूरत भी कोई नहीं। तो इला से हटकर अला को जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, ये शैतान की बात का जवाब दिया है। जो इलैया में वो जवाब नहीं बनता था, वो अला में जवाब बनता था कि अला इला के माना में है, लेकिन अपनी जाहिरी शक्ल के साथ अपना मतलब भी दे रहा है और एक और लफ्ज का मतलब भी दे रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो तेरी तरफ चलेंगे वो भूल भुलैयों में गुम हो जाएंगे, और भटका हुआ राही वो आला तरीन सवारी पर हो या साइकिल पर हो, वो ज़हनी तौर पे परेशान होता है। जो रास्ता गुम कर दे वो तो ज़हनी तौर पे कभी भी चैन नहीं पा सकता। हम दुनिया फिरी है, कई जगह गुम हो गए, कई घंटे भटक रहे, ना कोई जबान जानने वाला, ना कोई रास्ता बताने वाला। कई मुल्क ऐसे मिले जहाँ कोई हमारी नहीं समझता, हम उनकी नहीं समझते, और हमारे नीचे वहाँ के लोग ही गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, हमारे नीचे बड़ी आला गाड़ियाँ हैं, नई किस्म की गाड़ियाँ, लेकिन हम परेशान हैं, कलेजा उछल रहा है, किसी को भूख लगी हुई, कहीं नमाज का वक्त तंग हो रहा है, एक जगह हम भटके, ऊपर से नमाज का वक्त टाइट हो रहा है, रास्ता मिल नहीं रहा है, इतनी परेशानी हुई। आखिर जब देखा कि नमाज ही जाती है तो हमने एक होटल को मुंह जब नमाज तो पढ़ो, और शराब भी चल रही है, कबाब भी चल रहा है, हमने कहा भाई हमने नमाज पढ़नी है, अपनी इबादत करनी है। तो उसने हमें थोड़ी सी जगह दे दी, हमने वहाँ नमाज पढ़ी, फिर चल पड़े भाई रास्ता कहाँ है। तो ये तो सिर्फ जिस जगह पर जाना था उसका पता नहीं चल रहा। तो नई गाड़ी, आला सड़कें, खूबसूरत बिल्डिंगें, हसीन मुल्क, लेकिन दिल परेशान, दिल बेकरार। तो जिस आदमी को जिंदगी की मंजिल ही न मिली, जो अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता ही भूल गया और जिसे अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल गया, वो कैसे चैन पा सकता है, वो कैसे सुख पा सकता है। सारी जिंदगी गुजर गई और उसे यही ना पता चला कि मैं आया क्यों, मेरा मकसद क्या। ये जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम गुजरा है, हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम, सारी जिंदगी कामयाब सियासत की, और पाकिस्तान वालों का मजाक उड़ाता था कि मैं इतने पाजामे नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वजीर बदल जाते हैं। यहाँ हुकूमत कभी भी सही नहीं रही, हमेशा डामाडोल। मुल्क का नसीब ही कोई ऐसा डूबा है कि कभी भी अफराद तो आते रहे, अफराद, पर एक मजमुआ जिसको कौम का भी दर्द हो, मुल्क का भी दर्द हो, उससे ये मुल्क महरूम रहा है। हमारे अपने ही गुनाहों की सजा है, हम किसी को क्या गिला दें। जो मैंने शुरू में बात की थी कि इंसान की जिंदगी पर सबसे बड़ा असर उसके अपने किरदार का होता है, उसके अमाल का होता है, उसकी जात पर भी। ये किरदार अगर सही होता है तो वापसी सही होती है, ये किरदार जब बिगड़ जाता है वापसी बिगाड़ में आती है। ये किरदार जब ज्यादा हो जाते हैं तो मजमुए में बिगाड़ होता है, तो फिर मजमुए पर उस बिगाड़ का असर पैदा होता है। ये किरदार जब ज्यादा होकर अच्छे बन जाते हैं तो फिर मजमुए पर अच्छा असर पड़ता है। ये निज़ाम तो ऊपर से अल्लाह के हाथ में है, जमीन वालों को अल्लाह ने हाथ में नहीं दिया है, फैसले वो आसमान पर बैठ कर करता है। तो भटका हुआ राही
चैन नहीं पा सकता। मंजिल का भटका हुआ राही बेकरार रहता है, जिसे जिंदगी की मंजिल का पता न चला। वो सारी जिंदगी टक्करें मारते मारते गुजर गई। तो वो एक कामयाब सियासतदान था, उसकी मैंने डायरी पढ़ी। वो लिखता है कि मैं एक सियासतदान हूँ। वैसे वो दहरिया था, उसका हिंदू मजहब नहीं था, हिंदू घराने में पैदा हुआ लेकिन ला मजहब था। वो कहता मैं एक सियासतदान हूँ और मुझे सियासत के झमेलों से बहुत कम फुर्सत मिलती है, पर जब कभी मुझे फुर्सत मिलती है मैं ये जरूर सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ यकीनन ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है, और जो है उसका मुझे पता कोई नहीं है। ये एक पूरी हुकूमत पर, पूरी बर्रे सगीर, पाकिस्तान तो छोटा सा टुकड़ा है, उसमें से बांग्लादेश छोटा सा टुकड़ा है, बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट का इसको लफ्ज मिला है, बर्रे सगीर, छोटा। एक बड़ा बर्रे आजम, एक छोटा, तो ये बर्रे सगीर है, इतनी बड़ी सल्तनत है ये। तो उस पर उसने 18 बरस हुकूमत की है और कामयाब हुकूमत की है, और फिर वो कह रहा है मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो तो है नहीं, और जो है उसका मुझे पता कोई नहीं। तो मंजिल का खो देने वाला इतना परेशान, जिंदगी की मंजिल को खो देने वाला कभी परेशान नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला यूं बता रहा हादा सिरातुन इलैया मुस्तकीम, जो मेरी तरफ आने वाली राहें हैं वो मंजिल का रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, वो तुम्हारे मकसद जिंदगी का रास्ता है, दुनिया में आने के मकसद का वो रास्ता है। जो इस पर चलेगा वो ऐसा जैसे सीधी सड़क घर को जा रही हो, उसके नीचे पुराना साइकिल हो, पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, दिल मुतमईन होता है कि घर जा रहा हूँ, मंजिल करीब आ रही है, फैसलाबाद की तरफ गाड़ी का रुख है, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाऊंगा। तो वो अंदर में मुतमईन होता है, चाहे वो बस की छत के ऊपर बैठा हो या वैगन के साथ लटक के आ रहा हो, या पीछे वो जो सीढ़ी लगी होती है उसको पकड़ के वो आ रहा हो, या वो ट्रक में बैठा हुआ आ रहा हो, उसको ये तो इत्मीनान होता है कि हर कदम मेरा मंजिल की तरफ है, घर की तरफ है। जो हवाओं में उड़ता हो, फिजा के सीने चीरता हो, पानियों के सीने चीरता हो, फर्राटे भरती हुई गाड़ियां हो और झंडे लहरा रहे हों, आगे पीछे हटो बचो के शोर हो, लेकिन उसे ये पता ना हो कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा रास्ता क्या है, उसका अंदर कभी भी चैन नहीं पा सकता। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा हादा सिरातुन इलैया मुस्तकीम, वो लोग जो शैतान तुझे छोड़ देंगे और मेरे पीछे चलेंगे, जो तेरी नहीं मानेंगे, जो मेरी मान के चलेंगे, तो जो तुझे माबूद नहीं बनाएंगे। अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, देखो इन लोगों को जिन्होंने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया, अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। क्या मतलब? जो जी में आया करने लग गए, जिसका जी नहीं किया उसको छोड़ दिया, जिसका जी किया उसको करने लग गए। अल्लाह ने रोका है, कोई मतलब नहीं है इससे, अल्लाह ने कहा है, कोई गरज नहीं है इससे। करने ना करने का मैं यार अपना दिल बनाया, और दिल पर शैतान का कब्जा होता है, तो जो अपनी मानता है वो असल में शैतान की मानता है। तो जो लोग शैतान की मानने वाले हैं वो भटके हुए राही हैं, और जो मेरी राहों पे चलेंगे वो सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें इत्मीनान होगा। इसलिए अल्लाह ने चैलेंज के अंदाज में कहा अला 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 से सारी कायनात गूंज उठी है, बहर बर में शोर मच गया, अर्श और फर्श में गूंज उठी है, अला 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 अला। इतना ताकतवर लफ्ज जैसे कोई घड़ियाल पर मारता हो जोर से हथौड़ा, वो पूरा शहर गूंज उठे, जैसे वो चिमनी का सायरन खुले और सारा शहर गूंज उठे। ये अला 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 की गूंज है। छह बर्रे आजम में बसने वाले काले गोरे, मुशरिक मोमिन, अच्छे बुरे, नेक बद, सबको अल्लाह ताला ने झंझोड़ा है। अला अला अला। जब सबके कान खड़े हुए और आंखें लग गईं, कान आवाज पर हुए और आंखें सुनने वाले की तरफ मुतवज्जो हुई, तो फिर अल्लाह ने ऐलान किया बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जाओ सारी वादियां खंगालो और सारे ऐश आराम के असबाब अपने दामन में समेट लो, भर लो, और पूरी दुनिया के इश्क के, पूरी दुनिया के लज्जत के, ऐश और इशरत के सारे असबाबों से खेलो खेलो खेलो। कहीं चैन मिले
تو مجھے رب نہ سمجھنا ہے. کہیں چین مل جائے تو میرے رب ہونے کا بے شک انکار کر دینا. میرا دعویٰ ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا مرہم ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا سکون ہے. اس سے صرف سبحان اللہ مراد نہیں ہے، سبحان اللہ مراد نہیں ہے کہ یہ ہم تو بڑا ذکر کرتے ہمیں تو چین نہیں ملتا، ہم تو بڑی تسبیحاں پڑھتے ہمیں تو چین نہیں ملتا. یہاں صرف ذکر مراد نہیں ہے، پوری اطاعت مراد ہے، پوری اطاعت مراد ہے. اور ذکر تو یاد ہے، یاد اندر سے ٹوٹ کے اسے چاہنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت پہ جھکنا. یہ دھکے کھائے بغیر نہیں دولت نصیب ہوتی. دل اللہ پہ آ جائے. یہ صرف ذکر کرنے سے نہیں آئے گا، یہ صرف تھوڑا بہت ضربیں لگانے سے یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا. بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، جب تک مجاہدے اور در در کی ٹھوکریں نہ ہوں گی تو دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا. ہاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنی کوئی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ کو پالے گا. لیکن جس سطح پر اللہ بات کر رہا ہے اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف گھر بیٹھ کے ضربیں لگانا کافی نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے. پوری زندگی جھکی ہوئی ہو، شکستہ دل ہو، اس کی محبت میں دل گم ہو، اور یہ گم شدگی اپنے آپ کو گم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب اور محبت اور معرفت کے درجے